سورہ یوسف قرآن کے 12ویں اور 13ویں پارے میں 12ویں مکی صورت ہے۔ اس میں 111 آیات اور 12 رکوع ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ الف لام را، یہ روشن کتاب کی آیتیں ہیں۔ بے شک ہم نے اسے عربی قرآن اتارا کہ تم سمجھو۔ ہم تمہیں سب سے اچھا بیان سناتے ہیں، اس لیے کہ ہم نے تمہاری طرف اس قرآن کی وحی بھیجی، اگرچہ بے شک اس سے پہلے تمہیں خبر نہ تھی۔ یاد کرو جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ، میں نے 11 تارے اور سورج اور چاند دیکھے، انہیں اپنے لیے سجدہ کرتے دیکھا۔ کہا، اے میرے بچے، اپنا خواب اپنے بھائیوں سے نہ کہنا، وہ تیرے ساتھ کوئی چال چلیں گے، بے شک شیطان آدمی کا کھلا دشمن ہے، اور اسی طرح تجھے تیرا رب چن لے گا اور تجھے باتوں کا انجام نکالنا سکھائے گا، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، اور یعقوب کے گھر والوں پر جس طرح تیرے پہلے دونوں باپ دادا ابراہیم اور اسحاق پر پوری کی، بے شک تیرا رب علم و حکمت والا ہے۔ بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں میں پوچھنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب بولے کہ ضرور یوسف اور اس کا بھائی ہمارے باپ کو ہم سے زیادہ پیارے ہیں اور ہم ایک جماعت ہیں، بے شک ہمارے باپ صراحتاً ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ یوسف کو مار ڈالو یا کہیں زمین میں پھینک آؤ کہ تمہارے باپ کا منہ صرف تمہاری ہی طرف رہے، اور اس کے بعد پھر نیک ہو جانا۔ ان میں ایک کہنے والا بولا، یوسف کو مارو نہیں اور اسے اندھے کنویں میں ڈال دو کہ کوئی چلتا اسے آ کر لے جائے اگر تمہیں کرنا ہے۔ بولے، اے ہمارے باپ، آپ کو کیا ہوا کہ یوسف کے معاملے میں ہمارا اعتبار نہیں کرتے، اور ہم تو اس کے خیر خواہ ہیں۔ کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیجئے کہ میوے کھائے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے نگہبان ہیں۔ بولا، بے شک مجھے رنج دے گا کہ تم اسے لے جاؤ، اور ڈرتا ہوں کہ اسے بھیڑیا کھا لے اور تم اس سے بے خبر رہو۔ بولے، اگر اسے بھیڑیا کھا جائے اور ہم ایک جماعت ہیں، جب تو ہم کسی مصرف کے نہیں۔ پھر جب اسے لے گئے اور سب کی رائے یہی ٹھہری کہ اسے اندھے کنویں میں ڈال دیں، اور ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ضرور تو انہیں ان کا یہ کام جتا دے گا ایسے وقت کے وہ نہ جانتے ہوں گے۔ اور رات ہوئے اپنے باپ کے پاس روتے ہوئے آئے۔ بولے، اے ہمارے باپ، ہم دوڑ کرتے نکل گئے اور یوسف کو اپنے اسباب کے پاس چھوڑا تو اسے بھیڑیا کھا گیا، اور آپ کسی طرح ہمارا یقین نہ کریں گے اگرچہ ہم سچے ہوں۔ اور اس کے کرتے پر ایک جھوٹا خون لگا لائے۔ کہا، بلکہ تمہارے دلوں نے ایک بات تمہارے واسطے بنا لی ہے تو صبر اچھا، اور اللہ ہی سے مدد چاہتا ہوں ان باتوں پر جو تم بتا رہے ہو۔ اور ایک قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی لانے والا بھیجا تو اس نے اپنا ڈول ڈالا۔ بولا، آہا، کیسی خوشی کی بات ہے، یہ تو ایک لڑکا ہے، اور اسے ایک پونجی بنا کر چھپا لیا، اور اللہ جانتا ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور بھائیوں نے اسے کھوٹے داموں گنتی کے روپوں پر بیچ ڈالا، اور انہیں اس میں کچھ رغبت نہ تھی۔ اور مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، وہ اپنی عورت سے بولا، انہیں عزت سے رکھو، شاید ان سے ہمیں نفع پہنچے یا ان کو ہم بیٹا بنا لیں۔ اور اسی طرح ہم نے یوسف کو اس زمین میں جماؤ یعنی ٹھکانہ دیا، اور اس لیے کہ اسے باتوں کا انجام سکھائیں، اور اللہ اپنے کام پر غالب ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ اور جب اپنی پوری قوت کو پہنچا، ہم نے اسے حکم اور علم عطا فرمایا، اور ہم ایسا ہی صلہ دیتے ہیں نیکوں کو۔ اور وہ جس عورت کے گھر میں تھا، اس نے اسے لبھایا کہ اپنا آپا نہ روکے، اور دروازے سب بند کر دیے، اور بولی، آؤ تمہیں سے کہتی ہوں۔ کہا، اللہ کی پناہ، وہ عزیز تو میرا رب یعنی پرورش کرنے والا ہے،
اس نے مجھے اچھی طرح رکھا، بے شک ظالموں کا بھلا نہیں ہوتا۔ اور بے شک عورت نے اس کا ارادہ کیا اور وہ بھی عورت کا ارادہ کرتا اگر اپنے رب کی دلیل نہ دیکھ لیتا۔ ہم نے یوں ہی کیا کہ اس سے برائی اور بے حیائی کو پھیر دیں، بے شک وہ ہمارے چنے ہوئے بندوں میں سے ہے۔ اور دونوں دروازے کی طرف دوڑے اور عورت نے اس کا کرتا پیچھے سے چیر لیا، اور دونوں کو عورت کا میاں دروازے کے پاس ملا۔ بولی کیا سزا ہے اس کی جس نے تیری گھر والی سے بدی چاہی، مگر یہ کہ قید کیا جائے یا دکھ کی مار۔ کہا اس نے مجھ کو لبھایا کہ میں اپنی حفاظت نہ کروں، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر ان کا کرتا آگے سے چرا ہے تو عورت سچی ہے اور انہوں نے غلط کہا، اور اگر ان کا کرتا پیچھے سے چاک ہوا تو عورت جھوٹی ہے اور یہ سچے۔ اور جب عزیز نے اس کا کرتا پیچھے سے چرا دیکھا، بولا بے شک یہ تم عورتوں کا چرتر یعنی فریب ہے، بے شک تمہارا چرتر یعنی فریب بڑا ہے۔ اے یوسف تم اس کا خیال نہ کرو، اور اے عورت تو اپنے گناہ کی معافی مانگ، بے شک تو خطا واروں میں ہے۔ اور شہر میں کچھ عورتیں بولی کہ عزیز کی بیوی اپنے نوجوان کا دل لبھاتی ہے، بے شک ان کی محبت اس کے دل میں پیر گئی یعنی گھر کر گئی ہے، ہم تو اسے صریح خود رفتہ پاتے ہیں۔ تو جب زلیخا نے ان کا چکروا یعنی چہ مگوئی و طعن سنا تو ان عورتوں کو بلا بھیجا اور ان کے لیے مسندیں تیار کی، اور ان میں ہر ایک کو ایک چھری دی اور یوسف سے کہا ان پر نکل آؤ۔ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگی اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جن سے بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ۔ زلیخا نے کہا تو یہ ہیں وہ جن پر تم مجھے تانا دیتی تھیں، اور بے شک میں نے ان کا جی لبھانا چاہا تو انہوں نے اپنے آپ کو بچایا، اور بے شک اگر وہ یہ کام نہ کریں گے جو میں ان سے کہتی ہوں تو ضرور قید میں پڑیں گے اور وہ ضرور ذلت اٹھائیں گے۔ یوسف نے عرض کی اے میرے رب، مجھے قید خانہ زیادہ پسند ہے اس کام سے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں، اور اگر تو مجھ سے ان کا مکر نہ پھیرے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوں گا اور نادان بنوں گا۔ تو اس کے رب نے اس کی سن لی اور اس سے عورتوں کا مکر پھیر دیا، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ پھر سب کچھ نشانیاں دیکھ دکھا کر پچھلی مت انہیں یہی آئی کہ ضرور ایک مدت تک اسے قید خانے میں ڈالیں۔ صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم، ہمیں امید ہے آپ کو قرآن کا اردو میں روانی سے ترجمہ پسند آیا ہوگا۔ مکمل صورتوں کے ترجمے اپنے موبائل اور کمپیوٹر پر سننے یا ڈاؤن لوڈ کرنے کے لیے ویب سائٹ QuranInUrdu.com وزٹ کیجیے۔ آپ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب اور اپنے دوست احباب میں شیئر کر کے قرآن کو سمجھنے اور عمل کرانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شکریہ۔